بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں، یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو بولنا چاہتی ہے مگر حالات اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایسی نند کی جس کی زبان زخم دیتی ہے، ایسی ساس کی جس کا ظلم عبادت کے پردے میں چھپا ہوتا ہے، اور ایسی بہو کی جو سب کچھ سہ کر صرف اللہ پر چھوڑ دیتی ہے۔ اس کہانی میں عائشہ سادہ مزاج، نرم لہجے والی، نماز اور دعا سے جڑی ہوئی لڑکی، احمد عائشہ کا شوہر، دل سے اچھا مگر ماں کے سامنے کمزور، حاجن زرینہ نمازی روزہ دار مگر دل میں سختی، اور ثنا احمد کی بہن، پڑھی لکھی مگر بد زبان۔ رخصتی کے وقت عائشہ کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی اگر کبھی دل دکھے تو لوگوں سے شکوہ نہ کرنا، اللہ سے بات کرنا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ نصیحت ایک دن اس کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ شادی کے چند دن بعد عائشہ نے محسوس کیا کہ یہاں مسکراہٹ کی قیمت ہے۔ یہ کام ایسے نہیں ہوتا، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں، ہم نے تو اپنی بہوؤں سے کبھی آرام نہیں دیکھا۔ اگر عائشہ خاموش رہتی تو کہا جاتا کہ بہو منہ نہیں کھولتی، بدتمیز ہے۔ اگر جواب دیتی تو کہا جاتا بہو زبان چلاتی ہے۔ ثنا کو عائشہ کی خاموشی چبھتی تھی۔ وہ بات بات پر کہتی، بھابھی تو بڑی نیک بننے آئی ہے، بھائی کو قابو میں کر لیا ہے، امی یہ سب دکھاوا ہے۔ وہ جملے ایسے وقت پر بولتی جب عائشہ صفائی نہیں دے سکتی تھی، اور ساس ہر بات پر یقین کر لیتی۔ احمد سب دیکھتا تھا مگر بول نہیں پاتا تھا۔ ایک رات عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں کہ جب میں غلط نہ ہوں تو تم خاموش نہ رہا کرو۔ احمد نے سر جھکا لیا، خاموشی پھر جیت گئی۔ ایک دن سب کے سامنے حاجن زرینہ نے کہا، ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے جو گھر میں بوجھ بن جائے۔ ثنا فوراً بولی، امی آج کل کی بہویں صبر کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس دن وہ پہلی بار ٹوٹ گئی، مگر روئی نہیں، کیونکہ سب کے سامنے رونا اسے کمزور بنا دیتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی جذباتی اور حقیقی کہانیاں آپ تک پہنچتے رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مظلوموں کی کہانیاں مزید لوگوں تک پہنچ سکیں۔ رات کو جب سب سو گئے، عائشہ نے جائے نماز بچھائی، آنکھوں سے آنسو گرتے رہے اور لبوں سے صرف یہ نکلا، یا اللہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اگر میں آزمائش میں ہوں تو مجھے ثابت قدم رکھ، اور اگر کوئی مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو میرا معاملہ تو خود سنبھال لے۔ یہ دعا خاموش تھی مگر بہت طاقتور۔ چند دن بعد حاجن زرینہ شدید بیمار ہو گئی۔ نند کے پاس وقت نہیں تھا، احمد پریشان تھا، اور عائشہ وہ دن رات اپنی ساس کی خدمت میں لگی رہی، بغیر شکوہ کیے، بغیر شکایت کیے۔ رات حاجن زرینہ نے کمزور آواز میں پوچھا، تم نے مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی بدلہ لینے کا حق صرف اللہ کو ہے، میں نے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر ساس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، امی اگر آج عائشہ نہ ہوتی تو ہم سب بہت پہلے ٹوٹ چکے ہوتے۔ یہ جملہ عائشہ کے لیے نہیں، احمد کے ضمیر کے لیے تھا۔ حاجن زرینہ نے عائشہ کا ہاتھ تھاما، بیٹی میں نے تم پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ ثنا خاموش تھی، زبان پہلی بار ہاری تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، امی میں نے تو کب کا معاف کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نند کی زبان وقتی زخم دیتی ہے، ساس کا ظلم آزمائش بنتا ہے، مگر بہو کا صبر اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ مظلوم کی دعا دیر سے صحیح مگر خالی نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی کسی عائشہ کو جانتے ہیں جو خاموشی سے صبر کر رہی ہے تو یہ کہانی اس تک ضرور پہنچائیں۔ یاد رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، اور آئندہ بھی ایسی کہانیاں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔